اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. فلسفہ اسلامی کے حوالے سے اور تاریخ فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ہماری یہ سیریز چل رہی تھی. فارابی کی زندگی کے حوالے سے اور فارابی کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی. آج ہم فارابی کے فلسفی نظریات کے حوالے سے مختصر گزارش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یوں تو فارابی کے نظریات مختلف ابواب میں، جیسے سیاست کے باب میں، منطق کے باب میں، فلسفے کے باب میں اور اس طرح کے مختلف ابواب میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے مد نظر یہاں پر صرف اور صرف فلسفی نظریات ہیں، اور ان میں سے بھی چند اہم نظریات کی طرف ہم اختصار کی خاطر صرف چند نظریات کی طرف یہاں اشارہ کریں گے. سب سے پہلا موضوع خدا شناسی، خداوند متعال کی معرفت کے حوالے سے فارابی کا کیا نظریہ ہے. اس حوالے سے جب ہم فارابی کی کتابوں کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فارابی خدا شناسی کی بحثوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مثلاً ان کی کتاب جس کا تعارف پہلے ہم نے پیش کیا، آراء اہل المدینہ الفاضلہ، اس کتاب کا جو مین ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ اگرچہ سیاست ہے، پولیٹکس ہے، لیکن سیاست کی بحث میں داخل ہونے سے پہلے وہ خدا شناسی کی بحثوں کو اس کے لیے مقدمہ قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سیاست کی بحثوں میں داخل ہوتے ہیں. فارابی کی کتابوں میں خداوند متعال کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سبب اول، موجود اول جیسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور بعض مقامات پر واجب الوجود کی تعبیر بھی ملتی ہے. فارابی قائل ہیں کہ خداوند متعال کی ذات ہر قسم کی ترکیب سے بسیط ہے، ترکیب سے ماورا ہے، یعنی خداوند متعال کی ذات مرکب نہیں بلکہ بسیط ذات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی مرکب ہوگا وہ اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، پس خدا کی ذات مرکب نہیں ہے. یہ حقیقت ایک بہترین عقلی دلیل ہے. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی شریک ہو تو خداوند متعال کی ذات ناقص شمار ہوگی. کیسے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ اگر خداوند متعال یعنی واجب الوجود، اگر متعدد خدا ہوں، متعدد واجب الوجود ہوں، تو ان میں سے ہر خدا، ہر واجب الوجود کچھ کمالات ایسے رکھتا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ایک ہی ذات شمار ہوگا. اثنینیت یا تعدد، کثرت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان متعدد وجودات میں کچھ الگ قسم کی خصوصیات ہوں جن کی بنا پر یہ اس سے الگ ہو، ممتاز ہو. لہٰذا اگر متعدد خدا ہو تو وہ جو خصوصیات جو دوسرے خدا میں ہیں اس سے پہلے والا خدا خالی ہے، وہ جو پہلے والے خدا میں چند خصوصیات ہیں ان سے دوسرے والا خدا خالی ہے. اس طرح سے ہر خدا میں چند خصوصیات ہیں اور چند خصوصیات نہیں ہیں. تو ایک تو یہ لازم آئے گا کہ خداوند متعال کی ذات جو آپ نے متعدد فرض کیا وہ چند کمالات سے خالی ہے، اور دوسرا یہ لازم آئے گا کہ وہ مرکب ہے ذات، کچھ صفات سے، کچھ ان صفات سے جو اس میں موجود ہیں اور ان صفات سے جو ان میں موجود نہیں ہیں، یعنی وجود اور عدم سے وہ ذات مرکب شمار ہوگا. اور جس طرح پہلے بیان کیا جو مرکب ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسری دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند متعال کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس خوبصورت بیان کے ذریعے سے فارابی نے توحید کی جو دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، توحید احدی یعنی خداوند متعال کی ذات مرکب نہیں ہے، اور توحید واحدی یعنی خداوند متعال کا کوئی شریک نہیں، ان دونوں باتوں کو انتہائی اختصار اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جب صفات کی بحث میں آتے ہیں تو جناب فارابی عینیت کے قائل ہیں، یعنی خداوند متعال کی تمام صفات عین ذات ہیں اور عین یک دیگر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خداوند متعال کی ذات اور صفات عین یک دیگر نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ خداوند متعال کا ذات مرکب ہے، یعنی ایک ذات ہے اور چند صفات ہے، ان سے وہ ذات مرکب ہے. اور جس طرح پہلے بیان کیا کہ جو مرکب ہو وہ محتاج ہوتا ہے اپنے اجزاء کی طرف، اور خداوند متعال کی ذات محتاج نہیں ہے، پس خداوند متعال کی صفات عین ذات ہے. تو اس طرح کی خوبصورت ابحاث جو آج بھی تر و تازہ بحثیں ہیں اور جن کے ذریعے سے ہم آج بھی ان بحثوں کے ذریعے سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ فارابی نے آج سے تقریباً 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے یہ ساری ابحاث بیان کی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں نظریہ کائنات کے حوالے سے. فارابی کا جو ورلڈ ویو ہے، نظریہ کائنات ہے،
فارابی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ خداوند متعال کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال اگر اس کائنات کو خلق نہ فرماتا تب بھی خدا کی ذات میں کوئی کمی نہ ہوتی، یعنی خدا مجبور نہ تھا اس کائنات کو خلق کرنے پر، لیکن چونکہ اس کی ذات کے اندر کچھ صفات ایسی تھیں کہ جن صفات کا اظہار ضروری تھا، لہٰذا یہ کائنات فارابی کی نظر میں خداوند متعال کی ذات اور اس کے پربرکت وجود کا فیضان اور اس کا لازمہ ہے۔ وہ ذات چونکہ کمالات سے پر ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے اپنے کمالات کا اظہار کرے، اس لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب اس کائنات کی خلقت کیسے ہوئی؟ ایک بہت خوبصورت بحث ہے اس حوالے سے۔ فلسفے میں ایک قانون بیان کیا جاتا ہے کہ الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، جو واحد ہے اس سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک عمیق قانون ہے، کیوں اس بات کے قائل ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، یہ ایک الگ سے بحث ہے، لیکن چونکہ واحد سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے، اس واحد سے واحد ہی نکل سکتا ہے، لہٰذا خداوند متعال سے بھی ایک ہی چیز صادر ہوئی ہے۔ وما امرنا الا واحدہ، قرآن مجید نے کہا۔ لیکن دوسری طرف سے جب ہم اس کائنات میں مشاہدہ کرتے ہیں تو کثرت نظر آتی ہے، اور یہ جو کائنات کے اندر جو کثرت ہے، واضح سی بات ہے یہ خداوند متعال ہی کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو آپس میں کیسے جمع کیا جائے؟ ایک طرف سے کہا کہ خداوند متعال سے ایک ہی چیز صادر ہوئی ہے، دوسری طرف سے کہا کائنات میں کثرت ہے اور یہ کثرت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلسفیوں نے مختلف کوششیں کی ہیں، مختلف کاوشیں کی ہیں۔ جو مشائی مکتب ہے ہمارے پاس، جس میں ایک بڑا نام جناب فارابی کا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ خداوند متعال سے جو براہ راست بلا واسطہ جو صادر ہوا ہے وہ ایک ہی مخلوق ہے، جس کا نام انہوں نے عقل اول رکھا یا صادر اول رکھا۔ پھر اس عقل اول سے عقل دوم اور فلک اول صادر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 10 عقول اور 9 افلاک کے یہ لوگ قائل ہیں۔ افلاک 9 گانے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے عقول 10 کا ایک نظریہ ہے، اور جب 10 عقول تک کا یہ سلسلہ چلا ہے تو 10ویں عقل میں آ کر اتنی زیادہ کثرت آ جاتی ہے کہ جہاں سے یہ مادی کائنات صادر ہوئی ہے۔ اس طرح کا نظریہ موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب فارابی موجودات کو مادی اور غیر مادی موجودات میں تقسیم کرتے ہیں۔ عقول مثلاً جن کو دین کی زبان میں فرشتے کہا جاتا ہے، وہ غیر مادی وجودات ہیں، جبکہ مادی موجودات ہمارے ارد گرد بہت ساری ہیں، واضح ہیں۔ ایک اور ٹاپک جس کے حوالے سے ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، انسان شناسی، معرفت انسان۔ اس حوالے سے فارابی کا کیا نظریہ ہے؟ مادون قمر جو عالم ہے، یہ جو ہماری مادی دنیا آپ کہہ لیں، اس میں افضل ترین موجود فارابی کی نظر میں حضرت انسان ہے۔ فارابی نے انسان کے 5 قوا کا تذکرہ کیا ہے، جیسے قوہ غازیہ ہے جو غزا سے متعلق ہے، قوہ حاسہ ہے، متخیلہ ہے، قوہ نزوعیہ ہے یعنی شوق اور کراہت سے متعلق، اسی طرح سے قوہ ناطقہ، تعقل اور تفکر کی جو طاقت خداوند متعال نے انسان کو عطا کی ہے۔ اور فارابی کے نزدیک انسان کے تمام اعضاء اور قوا میں سے جو رئیس ہے، جو ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام انسان کا قلب اور انسان کا دل ہے۔ خواب کی تحلیل کے حوالے سے فارابی کا ایک خوبصورت نظریہ ہے، جس کی بنیاد پر آگے جا کر فارابی نے وحی کی بھی تحلیل کی ہے، کہ جو شریعت میں وحی کا ایک تصور ہے اس کی عقلی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو خواب کی تحلیل پیش کرتے ہوئے جناب فارابی کہتے ہیں کہ انسان کے حواس اور اس کے قوائے ناطقہ اور نزوعیہ جب دن کے وقت اور عام حالات میں مشغول ہوں، تب اس کی جو قوہ متخیلہ ہے اس کو آزاد انداز میں کام کرنے کی فرصت نہیں ملتی، بلکہ قوہ متخیلہ ان اعضاء اور ان قوتوں کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مثلاً سو جاتا ہے خواب کی حالت میں، جب باقی ساری قوتیں آرام کر رہی ہوتی ہیں، تب قوت متخیلہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہیں اور اپنے خاص اس فعل کا وہ آغاز کرتی ہے۔ اس فعل کو فارابی نے محاکات کا نام دیا ہے اپنی اصطلاح میں۔ محاکات کا جو لفظی معنی ہے وہ دوسروں کے افعال اور ان کے اقوال کی تقلید ہے۔ گویا انسان کا ذہن جب حالت خواب میں ہو تو مختلف حقائق کی محاکات وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس محاکات کے دوران وہ تصویر کتنی واضح ہوگی اور کس قدر وہ حقیقت کے قریب ہے، اس میں جناب فارابی کے نزدیک انسانی مزاج کا کردار ہے اور مختلف چیزوں کے کردار کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وحی کی تحلیل کی ہے۔ تو جناب فارابی کہتے ہیں کہ انبیاء کی طرف سے دی جانے والی غیب کی خبروں کو
رؤیا صادقہ یعنی سچے خوابوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا جناب فارابی کے نزدیک وحی سچے خوابوں ہی کی ایک شکل ہے۔ اگرچہ فارابی کی اس تحلیل کے حوالے سے کچھ ابہام پایا جاتا ہے، لیکن جو ان کی باتوں سے ہمیں لگتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تحلیل انہوں نے کی ہے کہ اگر انسان کی قوہ متخیلہ اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ خواب کے علاوہ حالت بیداری میں بھی اس کی قوہ متخیلہ باقی قوا پر غالب آ جائے اور اپنے مخصوص فعل یعنی جس کو ہم نے محاکات کہا اپنی خاص اصطلاح میں کو وہ انجام دیتا رہے، تب وحی کے لیے راستہ فراہم ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں متخیلہ عقل فعال سے کچھ حقائق کو وہ دریافت کرتی ہے اور ان کو محسوسات کا لباس پہناتی ہے۔ عقل فعال سے متصل ہونے کی صورت میں قوہ متخیلہ میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سے مربوط تمام حوادث اور جزئیات کا مشاہدہ کر سکے اور ان کی محاکات کر سکے۔ اس لحاظ سے جناب فارابی کے مطابق وحی یعنی حقائق الہی کا عقل کلی کے مقام اور مرتبے سے تنزل اور عالم خیال میں نبی کے لیے ان حقائق کا ظہور، یہ انہوں نے وحی کے ایک لحاظ سے تعریف کی ہے۔ پس فارابی کے نزدیک وحی علم اور معرفت ہی کا نام ہے جو موجود اول یعنی خداوند متعال کی طرف سے نبی پر عقل فعال کے واسطے سے افاضہ ہوتا ہے۔ عقل فعال عقول کے سلسلے کی 10ویں عقل کا نام ہے جو عالم مادہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اس کی تدبیر کر رہی ہے۔ تو فارابی کے فلسفے میں عقل فعال سے اتصال ہی مقام نبوت کا نام ہے، اور وحی عقل فعال کی طرف سے نبی تک پہنچنے والا وہ افاضہ ہے۔ دین کی زبان میں اسی عقل فعال کو مثلاً جبرائیل امین کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اپنی طرف سے ایک تحلیل جناب فارابی نے عقلی طور پر بیان کی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ فارابی فلسفیوں کا مقام انبیاء اور پیغمبروں سے زیادہ بلند سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جناب فارابی کے نزدیک اصل حکیم اور اصل فلسفی وہی انبیاء ہیں، وہی پیغمبر ہیں، جس کا مزید جو ہے جس کی وضاحت نیچے جب ہم سیاست کے حوالے سے آگے بات کریں گے تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ سیاست کے حوالے سے چونکہ وقت جو ہے مختصر ہے، تو سیاست کے حوالے سے بھی ہم صرف ان کا جو مین اور اہم نظریہ ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ جناب فارابی نے اپنی کتاب جمہور میں مدینہ فاضلہ کا تصور دیا۔ اس تصور کا جو بنیادی نقطہ تھا، یعنی جناب فارابی نے یہ جو نظریہ لیا ہے وہ افلاطون سے لیا، جناب افلاطون سے لیا ہے، اور جناب افلاطون کا جو بنیادی تصور تھا جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کے تمام تر اختیارات ایک فلسفی اور حکیم کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، یعنی دوسرے الفاظ میں ریاست کے حاکم کو فلسفی ہونا چاہیے۔ اب جناب فارابی چونکہ افلاطون سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے اسی نظریے کو اسلامی بنانے کی کوشش کی، تو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ ریاست کا اصل حق پیغمبروں کے پاس ہے، انبیاء کے پاس ہے، اللہ کے نمائندوں کے پاس ہے۔ دوسری طرف سے وہ گزشتہ فلسفیوں خصوصاً جناب افلاطون کے نظریے کو بھی مانتے تھے، تو ان دونوں نظریوں کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جناب فارابی نے کہا کہ در حقیقت اصل فلسفی وہی انبیاء ہیں، اصل حکیم وہی پیغمبران ہیں، وہی رسول ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان دو باتوں کو جمع کیا۔ لہٰذا فارابی کی نظر میں مدینہ فاضلہ وہ ریاست ہے کہ جس کی زمام، جس کے اختیارات انبیاء اور رسول کے ہاتھ میں ہوں، اور وہ ایسی ریاست ہے جو حقیقی معنوں میں انسان کو سعادت فراہم کرنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہو۔ مدینہ فاضلہ کے مقابلے میں کچھ اور اقسام ریاست کی جناب فارابی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، تو بہرحال یہاں پر گفتگو بہت زیادہ مفصل ہے۔ صرف آخری ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رئیس مدینہ فاضلہ وہ کون ہو، یعنی مدینہ فاضلہ کے تمام تر اختیارات کس کے ہاتھ میں ہوں۔ البتہ اگرچہ پہلے وہ بات تو بیان ہو گئی، لیکن شرائط کیا ہوں اس کے اندر، اس حوالے سے جناب فارابی کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے مدینہ فاضلہ ایک صحیح اور سالم بدن کی مانند ہے جس کے تمام اعضاء ایک رئیس، جسے انہوں نے قلب اور دل کا نام دیا، اس کی زیر نگرانی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک بلند ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور مدینہ کا رئیس بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل کے عالی ترین مراتب پر فائز ہوں، یہاں تک کہ اس میں وحی الہی کو دریافت کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔
اس کے علاوہ جو اور مختلف شرائط پیش کی ہیں جناب فارابی نے، کہا کہ رئیس مدینہ فاضلہ کو تندرست ہونا چاہیے، ذہین ہونا چاہیے، زیرک ہونا چاہیے، بلند ہمت ہونا چاہیے، اس کا حافظہ قوی ہو، اس کی زبان فصیح ہو، دنیا کی لذتوں کا وہ دلدادہ نہ ہو، سچا انسان ہو، عدالت پسند ہو، اپنے فیصلوں میں راسخ اور محکم ہو۔ تو اس طرح کی مختلف صفات رئیس مدینہ فاضلہ کے لیے جناب فارابی نے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے اکثر صفات وہی ہیں جو جناب افلاطون نے بھی بیان کیے تھے، اور جناب فارابی نے انہی سے یہ صفات اخذ کیے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو جس طرح سے خود فارابی نے کہا کہ اصل حکیم اور اصل فلسفی وہی انبیاء ہیں، پیغمبران ہیں، اور یہ تمام صفات ان ہستیوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جناب فارابی کا نظریہ ہے کہ مدینہ فاضلہ کے رئیس در حقیقت وہی انبیاء اور رسل کو ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے عزیزان محترم جناب فارابی کے کچھ فلسفی نظریات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ جن میں سے ہر موضوع الگ بحث کا متقاضی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے مزید اقساط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔